زندان قسط نمبر 21۔ گنجے کو ہلاک کرتے ہوئے ندیم کا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ وہ چند قدم دور کھڑی ویلورا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے بے ربط تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ ویلورا دوڑتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی، چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر والہانہ انداز میں اس سے لپٹ گئی۔ تم واقعی بہت بہادر ہو، ویلورا نے کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیزوں سے چیتوں کا شکار کرتے ہیں اور ان خوخار درندوں کی گردنیں مروڑ دیتے ہیں، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم ان سے زیادہ بہادر اور طاقتور ہو۔ ندیم ایک ہاتھ سے ابھی تک گلا سہلا رہا تھا، لیکن ویلورا کے اس طرح لپٹ جانے سے وہ اپنی تکلیف بھول گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی رد عمل کا اظہار کرتا، بستی کی طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ غالباً 2 آدمی تھے جو دوڑتے اونچی آواز میں بول رہے تھے، میرے ساتھ آؤ۔ اس طرف ویلورا نے اس سے الگ ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دونوں ندی کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف دوڑنے لگے۔ تقریباً 15 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک چٹان کے پیچھے پہنچ گئے اور بل کھاتی ہوئی ندی کے ساتھ ساتھ دوڑتے رہے۔ بالآخر اس تالاب کے پاس پہنچ گئے جہاں جھرنے کا پانی گر رہا تھا۔ وہ ندی اس تالاب سے نکلی تھی۔ تالاب سے بستی کی طرف بڑھتے محتاط ہو گئے۔ اگرچہ پہلے سردار کا جھونپڑا پڑتا تھا، مگر ویلورا ندیم کے ساتھ اس کے جھونپڑے کی طرف چلتی رہی جو زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ اپنے جھونپڑے میں جا کر لیٹ جاؤ اور باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ ویلورا اسے جھونپڑے کے دروازے پر چھوڑ کر بڑی تیزی سے اپنے ہٹ کی طرف چلی گئی۔ ندیم اپنے جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ دیوار پر لگی ہوئی چھوٹی مشعل اب بھی جل رہی تھی۔ محسن اور قابوس چیتوں کی کھالیں اوڑے گہری نیند سو رہے تھے۔ ندیم بھی اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے 3-4 کھالیں اپنے اوپر اوڑھ لی۔ یہ کھالیں چادر کی طرح سلی ہوئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد باہر سے باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ 3-4 آدمی تھے جو تیز لہجے میں بول رہے تھے، اور پھر ندیم کو یوں محسوس ہوا جیسے ایک آدمی ان کے جھونپڑے کے سامنے رک گیا ہو اور باقی سردار کے جھونپڑے کی طرف چلے گئے ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد ویلورا کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی گنجوں کی زبان میں چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی اور گنجے بھی تیز لہجے میں جواب دے رہے تھے۔ ان کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھی اور پھر وہ لوگ ندیم والے جھونپڑے کے سامنے رک گئے۔ کچھ دیر آوازیں سنائی دیتی رہی، پھر کسی نے دروازے کے سامنے کا پردہ ہٹا دیا۔ ندیم نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور اس طرح بے حس حرکت پڑا رہا جیسے گہری نیند سو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آنکھ سے بہت معمولی سی جھری پیدا کر کے دیکھا۔ ویلورا 2 گنجوں کے ساتھ دروازے کے اندر کی طرف کھڑی گنجوں سے دبے لفظوں میں کچھ کہہ رہی تھی۔ گنجوں کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات تھے۔ وہ باری باری ان تینوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک گنجے کی نظریں تو ندیم پر مرکوز تھیں۔ ویلورا نے کچھ کہا اور پھر وہ لوگ باہر نکل گئے۔ دروازے کا پردہ بھی گرا دیا گیا تھا۔ ندیم کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا تھا۔ اس نے محسن اور قابوس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی گہری نیند سو رہے تھے۔ بستی کے مرکزی چوراہے کی طرف سے بہت سے لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، لیکن یہ شور سن کر بھی قابوس اور محسن کی آنکھ نہیں کھلی۔ غالباً تھکن کی وجہ سے وہ بہت گہری نیند میں تھے۔ ندیم نے بھی آنکھیں بند کر لیں اور باہر کے شور کے باوجود وہ نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ صبح قابوس نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ کیا ہوا، قیامت آ گئی ہے کیا؟ آنکھیں ملتے ہوئے ندیم بڑبڑایا۔ غضب ہو گیا، قابوس نے کہا۔ رات کو کسی نے قبیلے کے ایک گنجے کو قتل کر دیا ہے۔ اس کی لاش ندی میں پڑی ہوئی ملی ہے۔ لوگ اس کی لاش کو اٹھا لائے ہیں جو چوک میں رکھ دی گئی ہے، اور کچھ گنجے ہمارے جھونپڑے کے سامنے کھڑے اس طرح ہیں جیسے ہم پر پہرا دے رہے ہوں۔ ان کی زبان تو میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہ جس طرح خونخوار نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اس سے لگتا ہے جیسے انہیں ہم پر شبہ ہو۔ اور سردار کیا کہتا ہے؟ تم سے کوئی بات ہوئی؟ ندیم نے پوچھا۔ سردار ابھی اپنے جھونپڑے سے باہر نہیں نکلا۔ میں نے گنجے سے اشاروں میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ سردار سو رہا ہے، قابوس نے بتایا۔ ندیم اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے کپڑے ابھی تک کسی تک گیلے تھے۔ محسن بھی جھونپڑے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ رائفل اس کے کندھے پر لٹکی ہوئی تھی اور چہرے پر خوف کے سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ دوسری رائفل قابوس سے اپنے کندھے پر لٹکا رکھی تھی۔ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں دیکھ کر آتا ہوں، اور صورتحال خواہ کچھ بھی ہو، ان رائفلوں کا استعمال ذرا احتیاط سے کرنا۔ ان کا کوئی آدمی ہمارے ہاتھوں مارا نہیں جانا چاہیے، ورنہ ہمارا انجام بھی پانڈے سے مختلف نہیں ہوگا۔ ندیم کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ بستی کے چوک کی طرف تھا جہاں رات کو جشن منایا گیا تھا، لیکن ابھی وہ چند ہی قدم چلا تھا کہ نیزہ بردار گنجوں نے اس کا راستہ روک دیا۔ وہ تیز لہجے میں کچھ کہتے ہوئے اسے واپس جانے کا اشارہ کرنے لگے۔ ندیم بھی خاموشی سے واپس آ گیا۔ ان خونخوار قسم کے گنجوں سے الجھنا بیکار تھا۔ زبان سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے الٹی آنتیں گلے کو بھی آ سکتی تھیں، اسی لیے وہ خاموشی سے واپس بھی آ گیا تھا۔ وہ تینوں اپنے جھونپڑے کے سامنے کھڑے تھے، مگر ان گنجوں نے جھونپڑے کے اندر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ندیم کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ جب تک سردار سے بات نہیں ہوگی انہیں جھونپڑے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ایک گنجے نے دروازے کا پردہ ہٹا کر نیزے سے انہیں باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں ہٹ سے نکل کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے چوک پر پہنچ گئے جہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی اور مرد بھی۔ سنہری زلفوں والا سردار اور اس کی ملکہ بھی چبوترے کے قریب کھڑے تھے
जहाँ रात को बैठने के लिए मसनद बिछाई गई थी। लेकिन इस वक्त चबूतरे पर एक गंजे आदमी की लाश पड़ी थी। इसकी जुबान बाहर निकली हुई थी और आंखें हल्कों से बाहर उबली हुई थी। ये क्या हो गया सरदार? इसे किसने मारा है? काबूस ने आगे बढ़कर सरदार से पूछा। इस आदमी का कहना है, सरदार ने गंजे की तरफ इशारा किया, कि इसने रात को किसी की चीखों की आवाज़ सुनी थी। ये अपने झोंपड़े से बाहर आया तो हल्की हल्की चीखों की आवाज़ नदी की तरफ से आती हुई सुनाई दी थी। इसने सबसे पहले तुम्हारे झोंपड़े में झांक कर देखा। शायद तुम में से कोई बाहर निकला हो और किसी जंगली जानवर के हत्या चढ़ गया हो। इसके कहने के मुताबिक तुम्हारा यह साथी हट में मौजूद नहीं था। इसने नदीम की तरफ इशारा किया, फिर बात जारी रखते बोला, वो एक और आदमी को जगाकर अपने साथ लेकर उस तरफ गया तो इसे नदी में मांगा की लाश पड़ी हुई मिली। इसने फ़ौरन ही आकर मुझे इत्तला देना चाहिए, मगर मैं सो रहा था। मेरी मलका इनके साथ आ गई। मलका ने इन दोनों के साथ आकर सबसे पहले तुम्हारे झोंपड़े में देखा। मलका और इन दोनों आदमियों के मुताबिक उस वक्त तुम तीनों अपनी अपनी जगह पर गहरी नींद सो रहे थे और इनकी आवाज़ों से भी किसी की आंख नहीं खुली। हमें तो सुबह पता चला है सरदार, काबूस ने कहा। हम रात को इस कदर थक गए थे कि बिस्तर पर गिरते ही सो गए थे और फिर कुछ होश नहीं रहा। हमारे लोगों को शुबा है कि मांगा को तुम में से किसी ने कत्ल किया है, लेकिन मेरी मलका ने इनकी तसल्ली कर दी है कि जब ये कत्ल हुआ था तीनों सो रहे थे। मैंने भी इन्हें समझा दिया है कि तुम तीनों बहुत नेक इंसान हो। अगर बुरे आदमी होते तो धमाका पैदा करने वाले इन आलों से तुम सबको कत्ल कर देते, सरदार ने कहा। वो तीनों चौंक गए। इनका ख्याल था कि ये लोग आतिशी हथियारों के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अब इन्हें पता चल गया था कि कम से कम सरदार इन हथियारों और इनके इस्तेमाल से भी वाकिफ़ है। लेकिन इन्हें हैरत थी कि जब इन्हें पकड़ कर लाया गया था तो सरदार ने इनकी राइफल अपने कब्जे में क्यों नहीं ली थी। हालांकि पांड्या धमाका करने वाली एक ऐसी ही छोटी चीज़ से इनके 2 आदमी को मार चुका था। इनसे हथियार न लेने की वजह शायद ये थी कि सरदार ने आते में चीकों को इनसे अलग कर दिया था और अपने नर्म और दोस्ताना रवैये से इन्हें भी एतमाद में रखना चाहता था। तुम लोगों पर दिन के बाद कहीं जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, सरदार ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। अलबत्ता रात के अंधेरे में तुम लोग बस्ती से बाहर नहीं जाओगे। मांगा मेरा ख़ास आदमी था। मैं मालूम कर लूँगा इसे किसने कत्ल किया है। कातिल को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाएगी कि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा। सरदार ने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। वो मांगा की लाश उठाकर ऊंची आवाज़ में कोई अलमिया गीत गाते हुए पिछली पहाड़ी की तरफ चल पड़े। नदीम वगैरह को यह समझने में देर नहीं लगी कि वो लोग मांगा की लाश भूखे चीतों वाले खड़ में फेंकने जा रहे हैं। नदीम ने कनखी से मलका बिलोरा की तरफ देखा। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। नदीम भी रुख बदलकर मुस्कुराने लगा, लेकिन फिर ये सोचकर कि इसका दिल कांप उठा कि अगर सरदार को पता चल गया कि मांगा को इसने कत्ल किया है तो इसका जो इंजाम होगा इसके बारे में शायद वो सोच भी नहीं सकता था। मांगा की लाश ठिकाने लगाने के बाद बस्ती वालों की जिंदगी मामूल पर आ गई। गंजों की एक पार्टी नेज़े संभालते ऊंची आवाज में कोई गीत गाती हुई चीतों के शिकार के लिए पिछले पहाड़ों की तरफ चली गई। इन लोगों में से किसी ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। वो अपने हट के सामने धूप में बैठ के काबूस और मोहसिन मांगा ही के कत्ल के बारे में बातें करने लगे। नदीम खामोश बैठे इनकी बातें सुनता रहा। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। अगर वो इन्हें बताता कि मांगा को इसने कत्ल किया है तो शायद इन दोनों में से कोई भी इसकी बात का यकीन न करता। वो अभी इन्हें विलोरा से गुज़श्ता रात की मुलाकात और मांगा के कत्ल के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि विलोरा इससे अभी कोई बात ऐसी नहीं हुई थी जिससे किसी किस्म की मनसूबाबंदी की जा सकती। लेकिन विलोरा ने गुज़श्ता रात जो कुछ भी बताया था वो इसके लिए खासा तशवीशनाक था। अगर मांगा इसके हाथों मारा न जाता तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने साथियों को विलोरा से मुलाकात के बारे में ही बताता। इन्हें झोंपड़े के सामने बैठे हुए घंटा गुजर गया। भूख से इनके पेट में ईंठन होने लगी थी। मजीद आधा घंटा गुजरने के बाद एक लड़की के पास आकर रुक गई। इसकी उम्र 16-17 के लगभग रही होगी। इसने चीते की जो खाल पहन रखी थी वो खासी मुख्तसर थी। चेहरे के नकूश नहायत दिलकश थे और मोटी मोटी सी आंखों में सितारों की सी चमक थी। अगर इसके सर पर बाल होते तो इसके हुस्न को मजीद 4 चांद लग जाते। काबूस से देखती आंखें बंद कर ली थी और मोहसिन ने भी रुख बदल लिया। नदीम इस लड़की की तरफ देखने लगा जिसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो इशारों से बता रही थी कि वो खाने के इसके साथ चले। अब तो आंखें खोल लो काबूस, ये लड़की खुशखबरी लेकर आई है। हमें खाना खाने के लिए बुलाया जा रहा है, नदीम ने काबूस की तरफ देखते हुए कहा। लड़की ने साथ आने का इशारा करके एक तरफ चल पड़ी। वो तीनों भी इसके पीछे चल पड़े। वो लड़की इन्हें एक झोंपड़े में ले गई जहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे। नीम बरहना औरतें, मर्द और बच्चे। दरमियान में किसी जानवर की भुनी हुई रानें रखी हुई थी। ये गालिबन रंडेर की रानें थीं, क्योंकि इस खित्ते में रंडीर बकसरत पाए जाते थे। बाज़ औक़ात तो गोल के गोल टहलते हुए नजर आते थे। गई और ये महज इत्तफाक था कि काबूस की दोनों तरफ लड़कियां थीं जो उसके साथ जुड़कर बैठी हुई थी। काबूस सिमटा जा रहा था। इसने मुश्किल 2-3 निवाले खाए और बिलाखिर जब कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई तो वो एक रान उठाकर झोंपड़े से बाहर भाग गया। इसकी इस हरकत पर नदीम और मोहसिन मुस्कुरा कर रह गए।
کھانے کے بعد اپنے جھونپڑے میں آ گئے۔ قابوس جھونپڑے میں نہیں تھا۔ میرا خیال ہے وہ جھرنے کی طرف گیا ہوگا، تم بیٹھو میں بھی آتا ہوں۔ ندیم کہتا ہوا سردار کے جھونپڑے کے قریب سے گزرتا ہوا جھرنے کی طرف چل پڑا۔ تالاب کے کنارے پر جھاڑیوں کے قریب وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ولورا تالاب میں پیر لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس طرح بیٹھنے سے چیتے کی کھال اس کی ٹانگوں سے اوپر تک سمٹ گئی تھی۔ وہ پانی میں ڈوبے ہوئے پیروں کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہی تھی۔ ولورا اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک ہٹا کٹا گنجا بھی تھا جو اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ولورا ندیم کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ ندیم اس سے 3-4 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گیا اور چلو سے پانی پینے لگا۔ آج رات جب تمہیں اپنے جھونپڑے کے قریب کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دے تو باہر آ جانا۔ جھونپڑے کے باہر جو بھی آدمی کھڑا ہوگا اس کے ساتھ چلے آنا۔ ولورا نے اس کا دیکھتے سرگوشی کی۔ یہ گنجا بڑے غور سے ہماری طرف دیکھ رہا ہے، ہمیں باتیں کرتے دیکھ کر اس سے کوئی شبہ نہ ہو جائے۔ ندیم نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا جیسے تالاب کے پانی میں کچھ دیکھ رہا ہو۔ یہ نمران ہے، میرا طلبگار، میرا وفادار، یہ میری خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہے، اس کی طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ولورا نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ ندیم کچھ کہتا، گنجے نمران نے ولورا کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کچھ سرگوشی کی اور بستی کی طرف سے آنے والے ڈھلوان راستے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہسپولا آ رہا ہے، ولورا نے سرگوشی میں ندیم کو بتایا۔ ندیم جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کچھ دور ہٹ گیا اور منہ پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ اس نے اپنے عقب میں قدموں کی آوازیں سن لی تھی۔ لوگوں کی آوازیں اس کے قریب آ کر رک گئی اور پھر اچانک ہی کسی نے اسے تالاب میں دھکا دے دیا۔ ندیم کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ شراب سے پانی میں گرا اور جب غوطہ کھا کر پانی کی سطح پر ابھرا تو فضا سردار ہسپولا، ولورا، نمران اور چند دوسرے لوگوں کے کہکوں سے گونج اٹھی تھی۔ سردار نے مذاق میں اسے تالاب میں دھکا دیا تھا۔ اس مذاق کو سمجھ کر ندیم بھی ان کے کہکوں میں شامل ہو گیا اور انہیں پیراکی کی کرتب دکھانے لگا، جس پر لباس کی وجہ سے اسے اگرچہ خاصی دشواری پیش آ رہی تھی، لیکن وہ سردار کو خوش کرنے کے لیے پانی میں الٹی سیدھی کرابازیاں کھاتا رہا۔ اور جب وہ باہر نکلنے کے کنارے کے قریب پہنچا تو سردار نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ندیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ سردار بھی تالاب میں گر گیا اور اس کے ساتھ ہی کچھ دیر بعد ولورا، نمران اور 3-4 مرد عورتیں بھی چھلانگیں لگا کر تالاب میں پہنچ گئے اور پھر جو طوفان بدتمیزی شروع ہوا وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ جھرنے سے بہنے والا پانی حیرت انگیز طور پر گرم تھا۔ ندیم جب تک پانی میں رہا اسے سردی کا احساس نہیں ہوا، لیکن پانی سے باہر آتی سردی لگنے لگی۔ اس نے اپنے جھونپڑے میں آ کر گیلے کپڑے اتار کر کھالے لپیٹ لی اور کپڑے دھوپ میں پھیلا دیے۔ قابوس کسی اور طرف نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی واپس آ گیا۔ وہ تینوں دھوپ میں بیٹھے تھے۔ ندیم نے موقع مناسب سمجھتے ہوئے ان دونوں کو گزشتہ رات ولورا سے ہونے والی ملاقات اور سردار ہسپولا کے عزائم کے بارے میں بتا دیا۔ ان دونوں کو شدید حیرت ہوئی کہ گنجوں کے اس قبیلہ کی ملکہ فرانسیسی ہے۔ آج رات ولورا سے ملاقات ہوگی، اس کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں یہاں سے نکلنے کا منصوبہ بنایا جائے گا، ندیم نے کہا۔ ٹھیک ہے، قابوس نے کہا، ہم نہ تو مچیکو کو یہاں چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی خود ساری زندگی گنجوں کی اس بستی میں گزار سکتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی کو بھی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے ولورا کا خیال درست ہو اور سردار مچیکو سے شادی کے بعد ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے۔ مچیکو ہمارے ساتھ جائے گی، اس بات کا اطمینان رکھو، ندیم نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا، محسن بولا۔ وہ تینوں بڑی شدت سے رات ہونے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وقت کسی طرح کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل گیا، بستی کی چوک میں مشعلیں روشن ہو گئی۔ بستی کے لوگ الاؤ کے گرد بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، گیت گا رہے تھے۔ یہ تینوں اپنے جھونپڑے میں تھے۔ قابوس چوک کی طرف سے کہکوں کی آوازیں سن کر چوک پر جانے کے لیے جھونپڑے سے نکلا۔ محسن اور ندیم جھونپڑے میں بیٹھے تھے کہ چیخ کی آواز سن کر باہر بھاگے۔ جھونپڑے سے چند قدم کے فاصلے پر قابوس زمین پر پڑا تھا اور ایک نیزہ اس کی ران میں پیوست تھا۔ دونوں چیختے ہوئے قابوس کی طرف دوڑے۔ شور کی آواز سن کر بستی کے بہت سے لوگ دوڑتے وہاں پہنچ گئے۔ محسن اور ندیم اسے اٹھا کر جھونپڑے کے اندر لے آئے اور اسے زمین پر بچھی ہوئی کھال پر لٹا دیا۔ نیزے کا پھل تقریباً 3 انچ تک ران میں پیوست تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ کچھ لوگ بھی جھونپڑے کے اندر گھس آئے۔ ندیم نے نیزہ کھینچ کر نکالنا چاہا تو قابوس بری طرح چیخ اٹھا، اسے مت نکالو۔ وہ دانت پر دانت جماتے ہوئے بولا، میری ٹانگ میں مرچیں بھر رہی ہیں، میری پوری ٹانگ میں۔ قابوس کے چہرے پر بے پناہ کرب و اذیت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے بڑی سختی سے دانت بھینچ رکھے تھے جیسے تکلیف کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ قابوس ایک باہمت انسان تھا۔ کئی روز سے اس سر جہنم میں بھٹکتے ہوئے ان سب نے بہت تکلیفیں اٹھائی تھی۔ قابوس بھی ایک مرتبہ سفید بھیڑی کے ہاتھوں زخمی ہوا تھا، اس نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائی تھی، لیکن وہ ان سب سے زیادہ باہمت اور حوصلہ مند ثابت ہوا تھا۔ اس کے منہ سے کبھی اف تک نہیں نکلا تھا، لیکن اس وقت وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس نے تکلیف برداشت کرنے کے لیے دانت اس سختی سے بھینچ رکھے تھے کہ جبڑوں کی ہڈیاں پوری طرح ابھر آئی تھیں۔ اچانک ندیم کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ قابوس چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس کی پوری ٹانگ میں مرچیں بھر رہی ہیں، کہیں اس نیزے کی انی زہر میں بھجی ہوئی تو نہیں تھی۔
یہ سوچتی ندیم کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ ابھی کل رات ہی ویلورا نے اسے بتایا تھا کہ ان پہاڑوں میں حیرت انگیز تاثیر رکھنے والی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ علاج کے استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں کے علاوہ ان پہاڑوں میں یقیناً ایسی جڑی بوٹیاں بھی پیدا ہوتی ہوں گی جو کسی جاندار کے لیے موت کا پیغام بن سکتی ہوں، اور یہ قبائلی تہذیب و تمدن سے ناآشنا صدیوں سے ان پہاڑوں میں رہنے والے یہ قبائلی ان جڑی بوٹیوں کے استعمال سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ ندیم نے افریقہ اور برازیل کے جنگلوں میں آباد قبائلیوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ وہ خوفناک جنگلی جانوروں اور اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے اپنے ہتھیار زہر آلود رکھتے تھے، تو کیا قابوس کی ٹانگ میں پیوست نیزہ بھی زہر میں بجھا ہوا تھا؟ اسی خیال نے ندیم کو بری طرح بے چین کر دیا تھا۔ اس نے سردار کو بھی خبر کر دی۔ چند منٹ بعد سردار بھی وہاں پہنچ گیا، اس کے ساتھ ویلورا بھی تھی۔ قابوس کا لہر دیکھتے سردار سمجھ گئے، اس نے چیخ کر اپنے آدمی سے کہا جو دوڑتا باہر نکل گیا۔ اس گنجے کو واپس آنے میں 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اس نے کوزہ نما مٹی کے 2 برتن اٹھا رکھے تھے۔ سردار نے 2-3 آدمیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے جھک کر قابوس کو دبوچ لیا۔ سردار بھی قابوس کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے نیزہ پکڑ کر ایک جھٹکے سے باہر کھینچ لیا۔ نیزہ نکلتے ٹانگ سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ سردار نے ایک کوزے میں سے مرہم کی طرح مٹیالے رنگ کی لئی نکال کر زخم میں بھر دی۔ اس مرہم کی اچھی خاصی مقدار زخم میں بھرنی پڑی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی حیرت انگیز طور پر زخم سے بہنے والا خون بند ہو گیا تھا۔ مٹی کے دوسرے کوزے میں گلابی رنگت کی لئی بھری ہوئی تھی۔ سردار کوزے میں سے لئی نکال کر قابوس کی ٹانگ پر مرنے لگا۔ جب نیزہ ایک جھٹکے سے نکالا گیا تھا تو تکلیف کی شدت سے قابوس کے منہ سے تیز چیخ نکل گئی تھی۔ اسے 3 آدمیوں نے بڑی مشکل سے قابو میں رکھا تھا، لیکن 2 قسم کے مرہم زخم میں بھرنے اور ٹانگ پر ملنے کے بعد حیرت انگیز طور پر اس کی تکلیف کم ہوتی چلی گئی۔ اس کی ٹانگ میں کچھ دیر پہلے جو مرچے سی بھر رہی تھی، اب وہ اذیت دہ احساس بتدریج ختم ہوتا جا رہا تھا۔ سردار نے اپنے آدمی سے کچھ کہا، وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی لکڑی کے پیالے میں کوئی مشروب لے آیا۔ سردار نے پیالہ ہاتھ میں لے کر وہ مشروب قابوس کو پلا دیا۔ اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی قابوس ہوش میں رہا تھا۔ نیزی کی انی زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ سردار نے قابوس کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے جو مرہم تمہارے زخم میں بھرا ہے، اس سے زہر کا اثر تھوڑی دیر میں مکمل طور پر زائل ہو جائے گا۔ اس مشروب سے تمہیں نیند آ جائے گی۔ اپنے ساتھیوں کو بتا دو کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم تھوڑی دیر تک سو جاؤ گے۔ قابوس نے ندیم کی طرف دیکھا اور مدھم لہجے میں سے بتانے لگا کہ سردار نے اسے کیا کہا ہے۔ ندیم اور محسن کے چہروں پر طمانے سے آ گئی۔ سردار اب بھی قابوس کے پاس زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا، مسکرا کر ندیم اور قابوس کی طرف دیکھا اور دروازے کی طرف ہو گیا۔ ویلورا نے بھی مسکرا کر ندیم کی طرف دیکھا اور سردار کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جھونپڑے میں بھری ہوئی تمام مرد عورتیں باہر چلے گئے تھے۔ ندیم نے قابوس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس نے جھک کر ایک کھال اس کے جسم پر ڈال دی اور قابوس کے دیکھتا وہ جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ جھونپڑے کے سامنے اب بھی عورتیں مرد جمع تھے۔ وہ لوگ غالباً اسی واقعے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک قدرے بھاری بھرکم عورت ندیم کے قریب آ گئی۔ اس نے جسم پر جو کھال پہن رکھی تھی وہ چھوٹی پڑ رہی تھی۔ وہ نرم لہجے میں کچھ کہہ رہی تھی، اس کا اگرچہ ایک لفظ بھی ندیم کے پلے نہیں پڑ سکا، لیکن ندیم کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ قابوس کے ساتھ پیش آنے والے حادثے پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کر رہی تھی۔ ندیم اسے نظریں چرانے کی کوشش کرتے ہوئے اس طرح سر ہلا رہا تھا جیسے اس کی بات سمجھ رہا ہو، اور پھر وہ لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے۔ کچھ دیر بعد ندیم اکیلا ہی رہ گیا۔ وہ ہٹ کے سامنے کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چوک کی طرف سے شور اور کہکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بستی کے لوگ اس واقعے کو بھول کر معمول کے مطابق اپنی مصروفیات میں لگ گئے تھے، اور ان کی مصروفیت بھی اس وقت کیا تھی؟ گیت گانا، گپ شپ کرنا اور قہقہے لگانا۔